अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अभी जैसे कि सबको पता है कि 25 दिसंबर जो है वो गुजरा है और 25 दिसंबर को पूरी दुनिया में जो है वो क्रिसमस सेलिब्रेट की जाती है। और इसी तरह अमेरिका में भी 25 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेट की जा रही है। और ये जो आपको लाइटिंग्स नज़र आ रही हैं, ये लोगों की तैयारियां हैं कि जो लोगों ने अपने घरों को जिस तरह से सजाया हुआ है। हम कहीं से आ रहे थे वापस, तो यहाँ पूरी एक स्ट्रीट में से गुजरे तो यहाँ से देखा काफ़ी लोगों ने बड़े प्यारे अपने घर डेकोरेट किए हुए थे। तो मैंने सोचा कि मैं आपके लिए भी रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप लोग भी देखें। और दूसरा कुछ एक हल्की फुल्की सी थोड़ी सी डिस्कशन भी कर लेते हैं इस बारे में। अ, मुझे यहाँ पर अमेरिका में आए हुए तकरीबन 8 साल हो गए हैं। और इन 8 सालों में मुझे हर साल जब भी इनके ये इवेंट्स आते हैं जिसके अंदर ये बहुत ज़्यादा अपनी तैयारियां करते हैं, तो एक सवाल जो है वो मेरे जहन में बहुत ज़्यादा आता है। और मैं आपके साथ भी वो शेयर करती हूँ, फिर आप अपना फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। अब जो सवाल जो है, जो मैं आपके साथ जो बात शेयर करना चाह रही हूँ वो ये है कि जितनी हमारे यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी है, जब इनके क्रिसमस के इवेंट्स आते हैं, फेस्टिवल होते हैं, या इनके हॉलोवीन के फेस्टिवल्स होते हैं, या जैसे इनके और डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसमें जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी बड़ी ख़ास तैयारियां होती हैं। जैसे अब उनको हॉलोवीन आ रही है तो उससे पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं कि जी हमने क्या पार्टी करनी है, उसकी क्या थीम होगी, हमने कौन से कॉस्ट्यूम्स लेने हैं, कौन सा करैक्टर बनना है, क्या हमारा जो है पार्टी के लिए डिनर वगैरह होगा। इसी तरह जब क्रिसमस आती है तो तब भी जितनी मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पर है, जितनी तो नहीं, खैर अक्सर ज़्यादातर, तो वो क्रिसमस पार्टी की तैयारियों में लग जाते हैं कि जी हमने क्या करना है, पार्टी करनी है, कैसे सेलिब्रेट करना है, किस किस को बुलाना है, क्या डिनर में होगा, सारा कुछ। लेकिन अफ़सोस इस बात पे होता है कि यही तैयारियां जब हमारे जो मज़हबी त्यौहार होते हैं जब वो आते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल भी इनको, मतलब कभी मैंने नहीं देखा कि इनमें ये एक्साइटमेंट होती है। तो ये चीज़ थोड़ा अफ़सोस होता है सोचकर। जैसे मुझे लाइटिंग बहुत पसंद है, बहुत प्यारी लगती है मुझे। ऑफ़ कोर्स ये जब क्रिसमस में लाइटिंग करते हैं तो ये बड़ी प्यारी लग रही होती हैं देख के, और इन्हें करनी भी चाहिए ना, इनका अपना एक फ़ेस्टिवल है, ये उसको सेलिब्रेट करते हैं, तो मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। और लाइट्स का मुझे भी बहुत शौक़ है। तो जैसे रमज़ान आता है तो मैं रमज़ान के महीने में लाइटिंग करती हूँ। ईद मिलादुन नबी आता है, मैं उसके लिए लाइटिंग करती हूँ। इस तरह हमारे जो डिफरेंट मज़हबी त्यौहार हैं तो उसमें मैं लाइटिंग करती हूँ। तो यही जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, ये बड़ा हैरान होकर पूछते हैं कि आपने लाइटिंग क्यों की हुई है, बड़ा सजाया हुआ है घर, घर में कोई फंक्शन है। तो उनको रिमाइंड करवाना पड़ता है कि जनाब मिलाद है, मिलाद के लिए मैंने लगाई हैं, या रमज़ान का महीना है ना उसकी लिए लगाई हैं, या जैसे चांद रात पे है उसके लिए लगाई हैं। तो बड़ा अफ़सोस होता है देखकर कि आपको अपना कोई इवेंट जो है वो याद नहीं रहता। ना आपको याद होता है मिलाद है, ना आपको पता है मिराज शरीफ है, ना आपको पता है मुहर्रमुल हराम है। और उसमें भी आपको पता है ख़ास एहतमाम करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं लोग, 9-10 को जैसे ख़ास तौर पे लोग रोज़ा रखते हैं। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। इस चीज़ का यहाँ पर मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बहुत से यहाँ पर माशाल्लाह लोग हैं जो कि इन चीज़ों का ख़्याल करते हैं, इन चीज़ों को क्या कहते हैं, करते हैं इन चीज़ों को भी सेलिब्रेट। लेकिन अक्सरियत यहाँ पर वो है जो इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। वो अफ़सोस फिर ये होता है कि ऑफ़ कोर्स फिर जब बच्चे हैं, अब जब पेरेंट्स जो कि एक मुस्लिम कंट्री से उठ कर आए हैं और उन्होंने पूरा मुस्लिम कल्चर देखा है, सारा कुछ है, एवरीथिंग उन्हें पता है, और वो उठकर इन मगरबी ममालिक में आए हैं, तो वो अपना सब कुछ भूले हुए हैं। तो जो उनके बच्चे हैं जो यहाँ पर पैदा हुए हैं, यहीं पे पढ़े हैं, यहीं बड़े हो रहे हैं, तो ये उनके लिए क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, उनके लिए तो फिर वो यही है ना कि उनके लिए तो कोई अट्रैक्शन नहीं है उनके मजहबी त्योहारों में। जो बच्चे हैं उनको क्रिसमस अच्छी लगेगी, उन्हें हॉलोवीन अच्छी लगेगी, उनको इनके दूसरे त्यौहार अच्छे लगेंगे। लेकिन ऑफ़ कोर्स जब अपने त्यौहार जो होते हैं उसके अंदर कोई इंटरेस्ट पेरेंट्स ही शो नहीं कर रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस उन्होंने ही बच्चों के आगे नहीं शेयर की, तो बच्चों को क्या इंटरेस्ट लगेगा उनके अंदर, उनको पता ही नहीं होगा कि कितना अहम है। तो
یہ چیز جو ہے یہ تھوڑی سی جو ہے اس سے افسوس ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہماری جتنی مسلم کمیونٹی ہے وہ چاہے دنیا میں کسی بھی ملک میں ہو، جب ان کے اپنے ایونٹس ہوں تو ان کو بھی اسی طرح ان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے جیسے وہ کرسچنس کے یا دوسرے لوگوں کے جو ایونٹس ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جو اپنا وہ جوش و خروش دکھا رہے ہوتے ہیں. تو وائی ناٹ اپنے مذہبی تہوار کے لیے ان کے اندر یہ جوش و خروش کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کے لیے ان کے اندر کیوں کوئی تیاری نہیں ہوتی ہے؟ کیوں انہیں یاد ہی نہیں ہوتا ہے؟ مجھے ہے کہ مجھے یہاں پر اب جس طرح 8 سال ہو گئے ہیں تو مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ کسی عید پہ میں نے اس طرح کیا ہو کہ بچوں کو اسکول بھیج دیا ہو، اور یا میرے ہسبینڈ نے جو ہے وہ جاب کی ہو. ہمارا یہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی عید ہوتی ہے، جیسے ہمارے رمضان میں کچھ خاص دن ہوتے ہیں، اسپیشلی آخری 10 دن ہوتے ہیں، اور ان میں پھر جو ہے میں ایک آدھ دن جس میں شب قدر کا زیادہ 27ویں رات ہے اس میں بچوں کو جب ہم لوگ رات کو نوافل پڑھتے ہیں تو نیکسٹ ڈے میں ان کو چھٹی کرواتی ہوں. اور اسی طرح جب عید ہوتی ہے، عید پہ میں بچوں کی ضرور اسکول میں چھٹی کرتی ہوں. اب ویسے تو یہاں پر انہوں نے جو عید الفطر ہے امریکہ میں، اس کی فرسٹ ڈے کی جو آفیشیل جو ہے وہ ہالیڈے رکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے یہ تو ابھی خیر 1-2 سال ہی ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی میں یہ کرتی تھی کہ میں بچوں کو عید کی چھٹیاں کروا دیتی تھی اسکول سے، اور اسکول میں انفارم کر دیتی تھی کہ اس طرح سے ہمارا یہ ایک عید الفطر کا ایک ایونٹ ہے، تو اس وجہ سے ہم اس میں بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے. اسی طرح جب عید الاضحیٰ کا ہوتا ہے تو تب بھی میں یہی کرتی ہوں کہ اسکول سے چھٹیاں بچوں کے لیے لے لیتی ہوں. اور میرے ہسبینڈ جو عید پہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ بھی جاب پہ نہیں جاتے، اور ہم لوگ اکٹھے مل کر عید سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف ہمارے یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو پتہ ہو کہ ان ایونٹس کی بھی کتنی امپورٹنس ہے ہمارے لیے. اگر کوئی یہاں پر کہے کہ جی جاب پہ جانا پڑتا ہے، مجبوری ہے، تو جاب پر بھی کوئی بھی آپ کو اس طرح سے زبردستی نہیں روک سکتا. اگر آپ ان کو اپنے باس کو بتا دیتے ہیں کہ جی ہماری یہ ہمارے فیسٹیول ہے تو اس کی وجہ سے میں کل آف کروں گا، تو اس کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اس چیز سے منع کر سکے یا وہ کہے آپ کو مجبور کرے کہ آپ یہاں پر جاب پر ضرور آئیں گے. ایسا کوئی یہاں پر نہیں کر سکتا ہے. اس لیے یہ جو پیرنٹس ایکسکیوز دیتے ہیں کہ جاب کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نہیں چھٹی کر سکتے، اور یہ بالکل غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے. اس کا کوئی سرے سے جواز بنتا ہی نہیں ہے. اور بہت سے میں نے تو دیکھا ہے، میں نے تو عیدوں پہ دیکھا ہے کہ بچوں کو بھی اسکول بھیجا ہوا ہوتا ہے پیرنٹس نے، اور جو پیرنٹس خود میاں بیوی جاب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنی جاب ریگولر آورز میں کر رہے ہوتے ہیں، لائک ان کے گھر میں ان کو وہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ عید کا کچھ ہے. اور یہ چیزیں دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے، اور بڑی وہ عجیب سی ایکسکیوز دیتے ہیں کہ جاب سے چھٹی نہیں لے سکتے تھے. بھائی کیوں نہیں لے سکتے تھے؟ آپ کو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ نے مست جاب پر آنا ہے، کیونکہ اگر آپ اپنے لیے جو ہے وہ باس کو انفارم کر دیتے ہیں تو بس، اور وہ آپ کو نہیں مطلب زبردستی آپ کو مجبور نہیں کر سکتا جاب پہ آنے پہ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب اگر پیرنٹس ہی ان چیزوں پہ اپنے ایونٹس میں ان میں انٹرسٹ شو ہی نہیں کریں گے تو بچے تو پھر بالکل ہی نہیں کریں گے نا. بچوں کے لیے یہ ایونٹس کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، عید میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتی ہے. تو یہ ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ پیرنٹس کی بنتی ہے نا. تو افسوس ہوتا ہے یہ چیز دیکھ کر. اب یہاں پر بہت سے لوگ ہیں جو میرے ساتھ اس چیز کو وہ جو ہے وہ ڈس ایگری بھی کریں گے کہ میں بس ایسے باتیں کر رہی ہوں، یا یہ ہو جاتا ہے یا وہ، لیکن یا کرسمس منا لینے میں کیا خرچ ہے. دیکھیں میں کوئی اتنی وہ کیا کہتے ہیں عام سی بندی ہوں، کوئی اتنی وہ تو نہیں ہوں، لیکن جہاں تک میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے، اور اوتھینٹک جیسے ہمارے مفتیان کرام ہیں انہوں نے بھی، آپ چلے جائیں سوشل میڈیا پہ آپ کو بہت سے مل جائیں گے ویڈیوز کے جس میں وہ صاف بتا رہے ہیں کہ آپ ایک مسلمان کو کرسمس منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے. اب جب ایک سرے سے عمل ہی غلط ہے تو اس کے لیے پھر اتنی ایکسائٹمنٹ شو کرنا، اور پھر ظاہری سی بات ہے اگر آپ اتنی ایکسائٹمنٹ شو کر رہے ہیں تو پھر آپ کے بچے وہ تو کریں گے، ان کا تو بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے. اور بعد میں پھر یہ افسوس کرنا کہ جی اب وہ ہمارے ٹائم میں جو ایکسائٹمنٹ ہوا کرتی تھی اب وہ کہاں رہی، بچوں کو تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے ٹائپ کی ایکسکیوزز. یہ صرف اور صرف پھر یہی بات ہے کہ آپ تو بس اب وہ کیا بات ہے نا، اپنا بس ایک فضول سی ایکسکیوز دے رہے ہیں، حالانکہ اس میں آپ نے خود ہی کوئی کردار ادا نہیں کیا.
تو افسوس ہوتا ہے مجھے یہی ہے. آپ بھی اپنا فیڈ بیک ضرور دیں مجھے اس بارے میں، کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کیا ہم جتنے مسلمان ہیں جو مغربی ممالک میں آباد ہیں ان کو اپنے جو ان کے فیسٹیولز ہیں، اپنے مذہبی جو ہمارے ایونٹس ہوتے ہیں، ان میں اس طرح سے سیلیبریشن انہیں کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. میرے ساتھ آپ ضرور شیئر کریں. اور جو لوگ میرے ساتھ ڈس ایگری کرتے ہیں، جن کو میری بات اگر کوئی بری بھی لگی ہے اس میں، تو دیکھیں اگر آپ کو میرے بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو بہت شکریہ، لیکن جن لوگوں کو میری بات سے اتفاق نہیں ہے تو مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ صحیح بات صحیح رہے گی اور غلط بات ہمیشہ غلط رہے گی. تو آپ بھی مجھے فیڈ بیک دیں کامنٹ سیکشن میں. آپ مجھے ضرور کامنٹ کر کے بتائیں کہ جو یہ ان بیرون ممالک میں جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان کو اپنے مذہبی جو ایونٹس ہیں ان میں ان کو سیلیبریٹ کرنے میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے اور بچوں کے لیے کیسے اگزامپل سیٹ کرنا چاہیے. اور بس یہی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، کیونکہ افسوس ہوتا ہے دیکھ کر، اور پتہ نہیں کیا کہنا چاہیے. اللہ ہدایت دے، بس یہی کہہ سکتے ہیں. باقی اگر آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. ہمیشہ آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت رہتی ہے اور ہیلدی ڈسکشن ہونی چاہیے نا. تو آپ میری بات سے اگر اتفاق کرتے ہیں تو کامنٹ باکس میں آ کر ضرور کامنٹ کریں اور آپ اپنے خیال کا بھی اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں. خدا حافظ.